أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان عظمته وكرمته وفضلته وشرفت على سائر الحيوان ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني من أضاها فقد أضاني ومن أضاني فقد أضاع الله. الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران عزیز، روز انہدام جنت البقیع، یوم انہدام جنت البقیع بڑی ہی غم انگیز تاریخ ہے. آٹھ شوال المکرم سن 1344 ہجری میں آل سعود نے جذبہ وہابیت میں آ کر روضہ سیدہ کو مسمار کر دیا، منہدم کر دیا. تقریباً آج سے 98 سال. بڑی ہی غم کی تاریخ فرقہ تشیع کے لیے، فرقہ جعفری کے لیے، فرقہ ناجیہ کے لیے. ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں، ایک غم، دوسرے خوشی. اور ہمارے یہاں نہیں بلکہ تمام ادیان میں، تمام مذاہب میں یہ دو چیزیں پائی جاتی، خوشی اور غم. لیکن فرقہ ناجیہ میں، فرقہ تشیع میں 12 امامیوں کے ہاں یہ خوشی اور غمی ایک انفرادیت رکھتی ہے، ایک امتیاز رکھتی ہے. ہماری خوشی اس وقت ہوتی جب اہل بیت کے ہاں، ہمارا غم اس وقت ہوتا جب اہل بیت کے ہاں. ہم ان کی خوشیوں میں خوشی مناتے ہیں اور ان کے غموں میں غم. اہل بیت کی سب سے بڑی خوشی عید اکبر، عید ولایت، عید غدیر، اور سب سے بڑا غم روز عاشور. ان کے ہاں اگر خوشیاں ہوتی ہیں تو ہم خوشی ہیں، ان کے ہاں اگر غم ہے تو ہم غم کا اظہار. روز انہدام جنت البقیع غمانگیز تاریخ. اور صرف روضہ سیدہ ہی کو منہدم نہیں کیا بلکہ خانہ سیدہ کو بھی اور بہت الاحزان. جنت البقیع میں اصحاب کرام کی قبریں، ازواج رسول کی قبریں اور ہمارے 4 ائمہ کی قبریں، دوسرے امام، چوتھے امام، 5ویں امام اور 6. جبکہ شریعتاً ہمارے ہاں نبش قبر حرام ہے، عام انسان کی قبر کو نہیں کھودا جا سکتا. لیکن رسول کی اکلوتی بیٹی کی قبر کو منہدم کر دیا، مسمار کر دیا گیا. کون؟ رسول کی بیٹی. وہ رسول کی بیٹی
جن کے لیے رسول نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا پارہ جگر، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا حصہ، من اذاہا فقد اذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے گویا کہ مجھے اذیت، ومن اذانی فقد اذا اللہ، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی گویا کہ اس نے اللہ کو اذیت۔ یہ طے شدہ بات ہے قرآن و حدیث سے، اللہ اور رسول کو اذیت پہنچانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صرف نماز پڑھ لینے سے انسان مسلمان نہیں۔ یہ طے ہے کہ جن لوگوں نے رسول کو اذیت پہنچائی ہے، رسول کی بیٹی کو اذیت پہنچائی، اس نے خدا کو اذیت۔ فاطمہ کا مقام کیا ہے، منزلت کیا، خود رسول اسلام فاطمہ زہرا کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ جب بزم پیغمبر میں فاطمہ، رسول اسلام تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے، احترام کرتے اور اس جگہ پہ بٹھاتے تھے جس جگہ پہ آپ۔ یہ فاطمہ زہرا کی تعظیم نہیں کر رہے تھے، یہ ایک باپ اپنی بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہا تھا، بلکہ جزء رسالت ہونے کی حیثیت سے رسول اسلام تعظیم کرتا۔ اگر ایک باپ بیٹی کی حیثیت سے تعظیم کرتا تو تمام مسلمانوں پہ واجب ہوتا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی تعظیم، اس لیے کہ رسول کی سیرت تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل۔ پتہ چلا کہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے ایک باپ بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہا تھا، چونکہ فاطمہ جزء رسالت تھے، اس لیے رسول تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاطمہ زہرا کی زندگی میں ظلم و ستم تو ہوا ہی، لیکن ان کی شہادت کے بعد بھی ظلم و ستم۔ فاطمہ زہرا کی پسلیاں بھی شکستہ اور قبر بھی شکستہ، قبر کو بھی مسمار کر دیا۔ زوجہ ابو رافع ام سلمہ، فاطمہ زہرا 40 دن تک بستر پر کروٹیں بدلتی، جب تھوڑا سا افاقہ ہوتا گھر کا کام کاج کرتی تھی۔ جب شہادت کا دن آیا ہے تو یہ فاطمہ داہنی کروٹ کبھی بائیں کروٹ، جب اس حالت کو دیکھتی ہیں تو ام سلمہ نے سوچا چلو مولا کو اطلاع دے دوں، سر پہ ردا ڈالی، گھر سے چل پڑی، مولائے کائنات سے ملاقات ہو گئی۔ ام سلمہ کیا بات ہے، کہاں جا رہے؟ کہ مولا اب شہزادی نہ بچے گی، بس مولائے کائنات تیز قدموں سے گھر کی جانب آگے بڑھتے ہیں، فاطمہ زہرا کے قریب آئے، آنے کے بعد سر کو اپنے زانوں پر رکھتے ہیں اور آواز دیتے زہرا، کوئی آواز نہیں آتی ہے، آواز دیتے ہیں فاطمہ، کوئی آواز نہیں آتی ہے۔ ایک مرتبہ کہتے بنت زہرا علی بلا رہا ہے، بس اتنا سننا تھا کہ آنکھیں کھول دی، اے علی آ گئے، بس آپ ہی کا انتظار تھا۔ وصیتیں کرنا شروع کرتی ہیں، اے ابوالحسن تم مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، دفن کرنا اور رات کی تاریکی میں غسل و کفن دینا۔ آزاداران حسین، مولا کائنات جناب امام حسن کو سلمان کو بلانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ جناب امام حسن سلمان کے گھر آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، سلمان نکلے، خیریت ہے؟ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کہ ہم یتیم ہو گئے، بن ماں کے ہو گئے، ماں کی شہادت باتیں ہو گئی۔ عزاداران حسین، جناب سلمان گھر سے چلتے ہیں، مولا کائنات جیسے ہی دور سے نظر آتے ہیں،
ہوتا کہ ہمارے یہاں بھی جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے روتے روتے انسان تھک جاتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہوا، جیسے سلمان کو آتے ہوئے دیکھا ایک مرتبہ مولائے کائنات کی چیخیں بلند ہو گئی، اے سلمان تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کس لیے بلایا ہے؟ اے مولا کس لیے بلایا ہے؟ کہا جب میری اور فاطمہ کی شادی ہوئی تھی، فاطمہ کا مہار ناکہ پکڑے ہوئے تم میرے گھر تک لے آئے تھے، میں یہ سوچتا میں یہ چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں ارے قبر کی منزل تک فاطمہ کو تم پہنچا دو۔ اللہ